ویلکم ٹو ٹریول اسپیشل جرنی۔ دوستو، دنیا کے بیشتر حصوں میں دن اور رات کا دورانیہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، تاہم آپ کو یہ کافی دلچسپ لگے گا کہ دنیا کے کچھ حصوں میں سورج مہینوں تک غروب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہو جائے تو طلوع نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے 8 ایسے دلچسپ ملکوں کی۔ سب سے پہلے روس سے شروع کرتے ہیں۔ شمالی روس میں موسم گرما کے دوران مئی کے وسط سے جولائی کے وسط تک تقریباً 2 ماہ تک سورج چمکتا رہتا ہے۔ اس مرحلے کی راتیں سفید راتوں کے نام سے بھی بہت مشہور ہیں۔ دوسری طرف اس خطے میں 2 دسمبر سے 11 جنوری تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 40 دنوں تک ایک طویل رات کی طرح ہے۔ سردیوں میں اس خطے کا درجہ حرارت -36 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کے پڑوسی ملک فن لینڈ کی۔ فن لینڈ شمالی یورپ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی آبادی 5.5 ملین سے زیادہ ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 338,000 مربع کلومیٹر ہے۔ فن لینڈ میں موسم گرما کے مقابلے سردیاں بہت منفرد ہیں۔ ملک کے جنوبی حصوں میں سردیوں کے دوران درجہ حرارت 0 سے نیچے رہتا ہے اور بعض اوقات -30 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ پھر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ شمالی فن لینڈ میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سردیوں کے دوران سورج 50 دن یا اس سے زیادہ تک غائب رہتا ہے اور لوگ صرف سورج کی روشنی کی شعاؤں کو اپنے آپ پر دوبارہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس گرمیوں میں سورج تقریباً 73 دنوں تک غروب نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ گرمیوں میں زیادہ نہیں سوتے۔ ہر کوئی اپنا کام کرنے یا دھوپ سے لطف اندوز ہونے میں گزارنا چاہتا ہے۔ اگر آپ دھوپ میں رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ فن لینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ موسم سرما کے شوقین ہیں تو آپ جنوری یا فروری میں فن لینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں 51 دن تک مسلسل رات ہوتی ہے اور 73 دن تک مکمل دن۔ یہ واقعی دلچسپ لگتا ہے۔ فن لینڈ کا 1/4 حصہ آرکٹک دائرے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک مثالی جگہ ہے جو سکیٹنگ سے محبت کرتے ہیں۔ فن لینڈ نہ صرف برف سے ڈھکے پہاڑوں کی سرزمین ہے بلکہ اپنی جھیلوں اور جزیروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ فن لینڈ میں نماز کے اوقات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ فن لینڈ میں نمازیوں نے ایک مقررہ شیڈول بنایا ہوا ہے۔ فجر کی نماز دھوپ میں ادا کر لی جاتی ہے اور مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیے بغیر ادا کر دی جاتی ہے، یعنی سورج نکلے یا نہ نکلے نماز کے مقررہ اوقات طے کر دیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سویڈن کی۔ اس کا موسم اس کے پڑوسی ممالک سے زیادہ مختلف نہیں۔ سویڈن میں موسم گرما آسمان پر سورج کی مسلسل موجودگی کے ساتھ 6 ماہ تک رہتا ہے۔ وہ لوگ جو لمبے دنوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں سویڈن آ سکتے ہیں۔ ماہی گیری اور سرفنگ یہاں کی سب سے پسندیدہ سرگرمیاں ہیں۔ مئی سے اگست تک سورج آدھی رات کو غروب ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج صبح 4 بجے طلوع ہوتا ہے۔ سویڈن کا موسم کافی منفرد ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج غروب نہیں ہوتا اور سردیوں میں نظر نہیں آتا۔ سویڈن قطب شمالی کے قریب آرکٹک خطے کے قریب بھی واقع ہے۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم میں گرمیوں کے دوران تقریباً 18 گھنٹے سورج رہتا ہے اور سردیوں میں محض 6 گھنٹے سورج نظر آتا ہے۔ ایسے پاگل موسم والے ملک میں رہنے کے باوجود سویڈن خوشحال ترین ممالک میں سے 6 نمبر پر ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی 10 ملین ہے اور اس کا رقبہ 450,000 مربع کلومیٹر ہے۔ فن لینڈ کی طرح سویڈن کے مسلمانوں نے بھی نمازوں کا ایک شیڈول مقرر کیا ہوا ہے۔
ناروے سویڈن کے مغرب میں قدیم جنگجوؤں کا ملک ناروے واقع ہے۔ اسے آدھی رات کے سورج کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی آدھی رات کو بھی آسمان پر چمکتا ہوا سورج دیکھنا چاہے تو وہ سویڈن میں دیکھ سکتا ہے۔ حقیقت کے طور پر یہاں سورج مئی سے جولائی کے آخر تک تقریباً 75 دنوں تک غروب نہیں ہوتا۔ در حقیقت سوال بارڈر میں سورج 10 اپریل سے 23 اگست تک چمکتا رہتا ہے، تاہم سورج سردیوں کے دوران ظاہر ہونے سے گریز کرتا ہے۔ یہ خطہ یورپ کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ سردیوں میں یہاں آتے ہیں تو آپ کو حیرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اندھیرے کے خوف کے بغیر موسم گرما کی دھوپ میں سارا دن سفر اور مزے کر سکتے ہیں۔ ناروے کو دنیا کا 8واں خوشحال ملک سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو ناروے میں خوش اور خوش آمدید کرنے والے لوگ ملیں گے۔ 385,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ناروے میں 5.4 ملین لوگ رہتے ہیں۔ آئس لینڈ ایک اور مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہ برطانیہ کے بعد سب سے بڑا یورپی جزیرہ ہے۔ یہ اتنی صاف اور ٹھنڈی جگہ ہے کہ آئس لینڈ میں مچھر بالکل نہیں ہیں۔ اس کا نام اس کے سرد موسم کی وجہ سے آئس لینڈ رکھا گیا ہے۔ جون کے مہینے میں یہاں سورج غروب نہیں ہوتا، جبکہ دیگر گرمیوں کے مہینوں میں راتیں کسی بھی چیز سے زیادہ جاندار ہوتی ہیں۔ صاف آسمان ان گنت روشن ستاروں سے ٹمٹماتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی خوبصورت راتیں پسند ہیں تو آپ کے لیے آئس لینڈ بہترین جگہ ہے۔ اگرچہ پورے آئس لینڈ کا موسم تقریباً ایک جیسا ہے، پھر بھی اس کے جنوبی حصے شمالی علاقوں سے زیادہ گرم ہیں۔ گرین لینڈ، چلو یورپ سے ٹیک آف کر کے شمالی امریکہ چلتے ہیں۔ تاہم شمالی یورپ کے مقابلے یہاں سورج کا رویہ بہت مختلف نہیں ہے۔ آئیے دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، جو ڈنمارک کے زیر انتظام ہے۔ اگرچہ جغرافیائی طور پر شمالی امریکہ کا ایک حصہ ہونے کے باوجود گرین لینڈ کو سیاسی اور انتظامی طور پر یورپ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں 24 گھنٹے سورج رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں 6 ماہ تک اندھیرا ہوتا ہے۔ 1991 میں قطب شمالی میں سب سے کم درجہ حرارت -70 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کا حجم 2.166 ملین مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی آبادی محض 56,000 افراد پر مشتمل ہے۔ الاسکا، یہاں سورج مئی کے آخر سے جولائی کے آخر تک غروب نہیں ہوتا۔ یہ موسم گرما کے سورج سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک سچا خواب ہے، تاہم نومبر کے 30 دنوں میں سورج نظر نہیں آتا۔ اگر آپ جون یا نومبر میں یہاں تشریف لائیں تو آپ کو ایک شاندار تجربہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے برف سے ڈھکے پہاڑ چیری کی طرح ہیں، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ آپ کا یہاں اچھا وقت گزرے گا۔ کینیڈا، شمالی امریکہ کے ملک کینیڈا میں بھی دن اور رات میں کافی فرق ہے۔ اپنے منفرد موسم کی وجہ سے نوناوت شہر کی آبادی بہت کم ہے۔ یہ دنیا کے سب سے کم آبادی والے مقامات میں شامل ہے۔ یہاں صرف 3,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہاں صرف کشتی یا جہاز کے ذریعے ہی جایا جا سکتا ہے۔ نوناوت میں 2 ماہ تک 24 گھنٹے بلا تعطل سورج رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی رات نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سردیوں میں سورج تقریباً 1 ماہ تک غائب رہتا ہے، یعنی اس شہر میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس شہر کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، اگر آپ قدرت کے نظاروں سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان 8 ملکوں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یقین کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔